اگر ذہنی مریض تھے تو ذہن بیماریوں سے نکل جائے گا کہ نہیں؟ تمہارے اوپر مقدمہ تھا، عدالت پہ پیشی در پیشی، جیل کے اندر اچانک پروانہ رہائی مل جاتا ہے۔ جب توقع ہی آپ کو نہیں تھی تو آپ کی جسمانی صحت کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک صحت مند کو اچانک اگر گرفتاری کا حکم مل جائے، اسے معلوم بھی نہ ہو کہ کیا ہے، اس کی رہی صحت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے کھلے ہوئے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے مسکراتے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، دو ہی چیزیں ہیں، غم یا خوشی، غم یا خوشی۔ ارے لوگوں، دنیا کا کوئی غم اس غم سے بڑا نہیں ہے کہ تیرا رب اور تیرا رسول تجھ سے ناراض ہو جائے۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی غم ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا اس سے بڑا کوئی غم ہے آپ کو؟ جب آپ کو معلوم بھی ہو کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ ان کے کرنے سے رسول ناراض ہوتے ہیں، تمہیں معلوم بھی ہے کہ ان کے کرنے سے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بڑا غم اس سے ہے؟ ماں مر جائے وہ بڑا غم نہیں، بیٹا مر جائے وہ بڑا غم نہیں، باپ چلا جائے وہ بڑا غم نہیں، مال لٹ جائے وہ بڑا غم نہیں، وہ بھی وہ غم ہے، مگر اس غم سے بڑا غم، یہ غم تجھے تب بڑے لگیں گے جب تجھے اس کا غم نہ ہو، یہ غم تجھے تب بڑے لگیں گے جب تجھے اس کا غم نہ ہو، یہ پریشانی تجھے تب بڑی لگے گی جب تجھے آخرت کی فکر نہ ہو، اور یہ دکھ تجھے تب بڑا دکھ لگے گا جب تجھے اس کا دکھ نہ ہو۔ ارے جب تجھے اس کا غم ہو، اس کی ناراضگی کا غم ہو، تو یہ غم کوئی غم نہیں، یہ دکھ کوئی دکھ نہیں ہے، یہ پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، سب سے بڑا دکھ اس کا ناراض ہو جانا ہے، سب سے بڑا دکھ مدینے والے کا منہ پھیر لینا ہے، سب سے بڑا دکھ مدینے والے کا رخ پھیر لینا ہے۔ جب تک رخ مصطفیٰ تیری طرف ہے، سمجھ اور یقین کر لے کہ رخ خدا تیری طرف ہے، رخ خدا تیری طرف ہے، اور جب رخ مصطفیٰ ہٹ گیا، سمجھ لے کہ خدا کا رخ میں پھر گیا، تو دنیا کے تمام غم پست ہیں، دنیا کے تمام دکھ ہیچ ہیں۔ لوگوں، جب تم سب سے بڑا غم اس کا غم بنا لوگے کہ میں اپنے مالک کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا، چونکہ تمہیں معلوم ہے کہ روح نکلتے ہی سب سے پہلا کام، روح نکال کر سب سے پہلے دن ہی، روح کو نکلتے ہی ایک یا نور کی سرنگ کے اندر سے تجھے لے جایا جائے گا، یا تاریک اندھیری سرنگ سے تجھے لے جایا جائے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا ایک طویل اندھیری سرنگ سے تجھے اوپر لے جایا جائے گا، انتہائی بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے لے جایا جائے گا، انتہائی اذیتناک کپڑے میں لپیٹ کے لے جایا جائے گا، یا انتہائی انوار کی ایک شاہراہ سے تجھے لے جایا جائے گا، انوار اور تجلیات کی شاہراہ سے تجھے لے جایا جائے گا۔ ایک یہ ظلمت سے بری ہوئی، اندھیرے سے بری ہوئی سرنگ ہے جو تیری اپنے گناہوں اور غفلت اور کفر سے بنی ہوئی ہے، وہ ہے اورا غشاوہ، جس کو قرآن کہتا ہے انویزیبل میگنیٹک ریڈیشن فرام دا ہیومن باڈی وچ ایتھر، ایک وہ ہے جو بن رہا ہے حالات تیرے گرد گرد،
جو بن رہا ہے، اگر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، زنا پہ زنا کر رہا ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی پہ زیادتی کر رہا ہے، دل پہ دل دکھا رہا ہے، ہر ایک کو جھاڑ پلا رہا ہے، ہر ایک کو دور ہٹا رہا ہے، تیرے دل میں کسی کے لیے رحمت نہیں ہوگی تو بتا رب کے دل میں تیرے لیے کیا رحمت ہوگی؟ بہت خوب۔ تیرے دل میں کسی کے لیے پیار نہیں ہوگا، مجھے بتا رب کے پاس تیرے لیے کیا پیار ہوگا؟ جب تو کسی کو کوئی انعام نہیں دے گا، بتا رب تجھے کیا انعام دے گا؟ جب تو کسی کو کھانا نہیں کھلائے گا، بتا تجھے رب کیا کھلائے گا؟ لیکن اگر تو پہلے ہی دن جب تیری روح نکلتی ہے وہ یا نور کے ایک سرنگ شاہراہ سے گزرتی ہے، اس کے ارد گرد فرشتے انوار کے تشتوں میں پھول رکھے ہوئے ہر ایک سیڑھی کے اوپر تجھے سلامتی سے پکار رہے ہوں گے، سلام 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 کہتے یہاں سے تیری روح اٹھے گی، پروردگار کی تجلیات کا عین برعکس پہنچے گی۔ پروردگار بہت خوبصورت کلام کرے گا تجھ سے، بہت خوبصورت دوا دے گا تجھ کو، بہت خوبصورت بشارت دے گا تجھ کو، اور حکم دیا جائے گا فرشتوں اسی شان سے اس کو لے جاؤ، اور اسی شان سے لے جا کر اس کو اس کی وہ قبر جس میں اس کو رکھا جائے گا اس کو طاقت دینی گا شرکن گربن وسیع کر دو، ایک سنہری تخت پہ اس کو بٹھا دو، اور تم چوکیدار بن کے اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں ذرا توجہ دیجئے میری بات کی طرف، توجہ دیجئے۔ وہ فرشتے جو تیرے ساتھ ہیں، جو لکھ رہے ہیں تیرا سب نامہ اعمال، جو تیرے دائیں بائیں ہیں، جو لکھ رہے پروردگار سے کہیں گے مولا اب ہمیں چھٹی، ہم اپنی جگہ پہ جائیں۔ پروردگار کہے گا تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہا پھر کہاں جائیں؟ کہا جاؤ اسی زمین پہ اور اس کی قبر کے ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے، ایک سر کی طرف کھڑا ہو جائے، اور اس کے لیے دعائیں بخشش کرتے جاؤ قیامت تک۔ لوگوں سنو میری جان، ہم غافل ہیں اپنے اس رحیم اللہ سے، اس کریم اللہ سے، اس مہربان اللہ سے، اس پیارے اللہ سے جو ہر دم تمہیں نواز رہا ہے۔ دنیا کے کتوں کے دروازوں پہ تم بار بار دستک دیتے رہتے ہو اور ذلیل ہو کر واپس آتے ہو۔ دنیا کے چند ٹکے کے دولت مندوں کے دروازوں پہ تم دستک دیتے رہتے ہو اور بار بار ذلیل ہو کر واپس آتے ہو۔ جس طرح ہاتھ اور پاؤں سکیڑ کر اور سانس کو روک کر تو کسی حکمران کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے جا کر، یا کسی دولت مند کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادب کا مجسمہ، محبت کا مرقع، سانس کو آہستہ، اس طرح کچھ سیکنڈ کے لیے وہاں تو نے گھنٹے لگائے ہیں، یہاں کچھ سیکنڈ کے لیے بیٹھ، دیکھ کے میرا پروردگار تجھے کیا کچھ دیتا ہے۔ تو اس طرح نہیں بیٹھتا، بخدا تو اس طرح نہیں بیٹھتا جس طرح بیٹھنے کا حق ہے۔ جو بیٹھے ہیں انہیں ہزاروں لاکھوں آفریں پروردگار کرتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں پروردگار ایک تجھ کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو مل گیا تو تیرے غیر کو کدھر پائیں جا کر؟ مولا اس کے علاوہ کیا ہے سب کچھ تیرا بڑا عالی شان، تیری جنت بڑی عالی شان، تیرے مقامات بڑے عالی شان پروردگار عالم۔ مالا رات عین ولا
سمعت اذن، اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ گے میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تمہاری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میرے پاس آؤ گے میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تمہارے کانوں نے کبھی نہ سنا ہوگا، تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو دینے والا، سبحان اللہ، وہ جو داتا حقیقی ہے، وہ جو حقیقت میں دینے والا ہے۔ اس کے دروازے پہ تھوڑی دیر بیٹھ، اس طرح بیٹھ جس طرح بلی چوہے کے بل پہ بیٹھتی ہے، اس طرح بیٹھ کہ بلی چوہے کے بل پہ بیٹھتی ہے، چوہا بل کے اندر چلا جاتا ہے، بلی باہر گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے، مایوس نہیں ہوتی، نہ ہاتھ مارتی ہے کہ چوہے نکل باہر۔ نفسیات تم نے بلی کی پڑھی ہے؟ بلی کی نفسیات ہی پڑھو، کتے کی نفسیات پڑھو۔ کسائی کے پاس بیٹھ جاتا ہے چھچڑے کے لیے، نہیں ہٹتا، وہ مارتا ہے، بھاگ جاتا ہے چڑوں چڑاں کر کے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ بلی کو ہٹاتا ہے، بھاگ جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ او خدا کے بندو، او اللہ کی مخلوق، او نبی کی امت، او اس نبی کی امت جس جیسا نبی کوئی نہیں کائنات میں، اس رحمت للعالمین کی امت جس جیسا رحمت للعالمین کائنات میں جنا ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ بلی اور کتے کو دیکھا اپنے کسائی کے پاس بیٹھ گیا، بھگایا، مارا ہے بازوں کا ڈنڈا، چیخا، پھر واپس آ گیا۔ آخر کسائی غصے میں آتا ہے، آخر کسائی غصے میں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے نہیں پتا پاکستانی کسائی بھی آ جاتا ہے، مولانا روم لکھتے ہیں کبھی کبھی آ جاتا ہے جی، کہتا ہے بعض اوقات وہ پھر ہڈی اور چھچڑے کی بجائے گوشت ہی اٹھا کے پھینک جا لے جا۔ جی مجھے پاکستان کا تجربہ نہیں ہے، چونکہ میں نہ کسائیوں کی دکانوں پہ کثرت سے جاتا ہوں، نہ میں بازاروں میں گھومتا ہوں۔ مجھے کوئی، میں آپ کے پاس آتا ہوں پھر اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں، میرے دو کام ہیں، تیسرا کوئی کام نہیں۔ مگر شاید کوئی پاکستانی کسائی بھی ایسا کر جاتا ہو، چونکہ یہاں غصہ زیادہ ہے، ممکن ہے کوئی کاری بھی دیتا ہو ایسا، تو پھر چھچڑے کی بجائے گوشت اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ وہ جو 5، 10، 15 بار پہلے مار کھا کے گیا ہوا کتا، کسائی آخر گوشت اٹھا کے پھینک دیتا ہے، مزے سے اٹھا کے جا کے بیٹھ کے کھاتا ہے جی۔ اور پھر بلی کیا کرتی ہے؟ چوہا گھس گیا بل میں، مولانا روم فرماتے ہیں، جا کے وہ آگے بیٹھ جاتی ہے، پنجے آگے کر کے، آنکھیں بالکل بلی کے سوراخ، چوہے کے سوراخ پہ لگا کے، نہ غصہ کرتی ہے، نہ کڑتی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ ہلتی ہے، نہ جلتی ہے۔ اور بلی کو کس نے بتایا یہ چوہا بھی تو 2 گھنٹے سے یہاں مراقبہ کر رہی ہے جی؟ کس نے بتایا؟ بلی کو یقین ہے کہ مجھے اسی طرح شکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تو بھی جب خدا کا شکار کرنا چاہے اس طرح بیٹھ، بلی کی طرح بیٹھ جا کے پاس۔ تو سرمایہ داروں کا شکار کرتا ہے، جاگیرداروں کا شکار کرتا ہے، دولت مندوں کا شکار کرتا ہے، اقتدار والوں کو شکار کرتا ہے، تسخیر خلائق کے چلے کاٹتا ہے، کبھی تسخیر خالق کا چلہ بھی کاٹ۔ تجھے مخلوق کے پاس نہیں جانا پڑے گا، مخلوق تیرے پاس آئے گی۔ مرضی ہے کسی کو بٹھا، مرضی ہے ہٹا۔ سمجھ، تو خدا کے دروازے پہ بیٹھ، تو بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں کبھی سچا خدا کے دروازے پہ۔ آج میری اس گفتگو کے بعد آ کے تجربہ کر کے دیکھ، آج رات بیٹھ،
بعض اوقات ایک دن بیٹھے گا، وہ تیرے اندر کی کیفیت کا ہے کہ بیج کتنے دن میں تیری زمین سے نکل آتا ہے۔ بیج موسم مطابقت رکھتا ہو اور کیا کہتے ہیں اس کو، بتر ٹھیک ہو، موسم اگنے کا ہو، حل ٹھیک چلائی ہو، کھاد ٹھیک دی